نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے باجداد، بزرگ، والدین، رشتہ دار، تعلق دار، جو بھی دنیا سے دوست احباب، مومنین، مومنات، جو بھی اس دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، ہماری دعائیں ان سب پیاروں کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، جنہوں نے اللہ کی رضا چاہی اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس دنیا میں، جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ اتباع بھی کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کا جو درس ہے وہ پارہ نمبر 18 کے مضامین پر مشتمل ہے، اور اس سے پہلے جو لاسٹ کو جو ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا رات کو، گزشتہ روز کو، وہ جو ہے وہ پارہ 17 تھا، جس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج جو ہے وہ ان پر ہم نے جو ہے کلام کیا تھا۔ 17ویں پارے میں بیسکلی سورۃ انبیاء میں قیامت کا وقوع جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے وقت کا جو ہے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن اکثر لوگ جو غفلت میں ہیں۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر دلائل کیے گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ 17 انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی ان کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، کچھ زیادہ تفصیل سے، اور ان کے ایک کم، یعنی کہ پھر تخلیق انسان کے مراحل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اعلان حج ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور مومنوں کی صفات، اور اس کے علاوہ حج کے مناسک، زکوٰۃ اور قربانی کی اہمیت پر یہ مضامین پر ہم نے رات کو کلام کیا تھا۔ آج کا جو بیان ہے وہ سورہ مومنون شروع ہوتا ہے۔ یہ 18واں پارہ جو ہے یہ سورہ مومنون اور سورۃ نور، ان دونوں میں، یعنی یہ دونوں مکمل صورتیں اس میں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ اس میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پاک پارے میں ان صورتوں میں، یعنی کہ بطور خاص پہلے ہم سورہ مومنون میں لیں گے، اس میں 7 جو ہے عام باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر یہ کہ اہل جنت کی صفات کیا ہیں، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت کے لوگ ہیں، یہ جنت میں جانے والے ہیں، جن کو جو استحقاق کے جنت کی 7 صفات، یعنی وہ یہ ہیں: مومن جو ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتی ہے یا پڑھتی ہے، بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور امانت دار ہوتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں یہ ساری جو ہے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بے راہ روی اور غیر جو ہے شرعی یا اس طرح کے تعلقات جو ہے وہ نہیں کرتے، عورت مرد ایسے جو ہے نا وہ بغیر شادی کے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے جو ورثاء ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہاں اس پیسج سے کہ ہم کس حد تک اللہ کے پیاروں کی، یعنی کہ نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی کس حد تک یہ صفات جو ہیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال جو ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے، ہماری
اخلاقی جو ذمہ داری ہیں ان کو بہتر بننا چاہیے، اپنی شرمگاہوں یعنی بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے، زناکاری سے بچنا چاہیے، آؤٹ آف ویڈ جو میرج ہیں وہ تعلقات نہیں کرنے چاہیے، اور یعنی کہ اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کی یہاں جو ہے ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جو ہے 9 سٹیجز بیان کیے ہیں۔ یہ یہاں صورت نمبر جو ہے 23 ہے، یہ اس کی آیت نمبر 12 اور 16 سے ان آیات بینات میں یہ مضمون آتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر ڈیفرنٹ سٹیجز سے انسان کو گزارا گیا، یعنی اس کی زندگی، اور پھر موت آتی ہے، اور پھر دوبارہ رب کائنات نے انسان کو زندہ کرنا ہے، اور قیامت کے دن انسان زندہ ہوگا۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں انسان کو اور ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، ہم سب کو، کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اور بالآخر ہم نے اس دنیا سے مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، زمین میں چلا جانا ہے، اور پھر یعنی کہ برزخ کی زندگی کے بعد ہم دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، قدرت کے لائق ہمیں زندہ کریں گے، پھر ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمانا ہے کہ انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اٹھائے جائے گا قیامت کے دن۔ اس طرح یہ 9 جو سٹیجز جو ان کا ذکر کیا گیا ان آیات بینات میں۔ اس کے بعد اس پارہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ پر دلائل دیے گئے ہیں، یعنی آسمانوں کی تخلیق، کلاجات، بارشیں، جو مویشی جن کے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے ان کے باغات میں سے، یعنی جو ہے نا کھجور، انگور، کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انسان کی سروس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی ہیں، لہٰذا انسان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بالعموم اور ایمان والوں بالخصوص آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان میری قدرت کی یہ نشانیاں جو ہے نا ان پر تم غور کرو گے، جب تم ان پر غور کرو گے تجھے پھر اللہ کی شان نظر آئے گی، پھر تجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور پھر تم بے ساختہ جو ہے وداؤٹ تھنکنگ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کو تم بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ تم غور کرو اللہ کی آیات پر، یعنی ان نشانیوں پر، یہ اللہ کی نعمت ہیں، یہاں ان کا ذکر ہے ان آیات بینات میں۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اسی پارہ میں سورہ انبیاء سورہ مومنین ہی چلی آ رہی ہے ابھی تک، یہاں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کے جو ہے قصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی واقعات۔ فرمایا کہ ہم اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پے در پہ رسول بھیجے ہیں، اور ان لوگوں نے جو کچھ لوگ تھے آج پہلے اسی طرح لوگ انکار کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے رسولوں کو جب بھی ہم نے پے در پہ بھیجا ہے تو یہ لوگوں نے، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے جٹلایا تھا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ جٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے چیزیں پہلے انبیاء پر بھی ہوتی رہی ہیں۔ اے اللہ کے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ یہاں ایک لحاظ سے اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب سچ آ جائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، آپ کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اب یہ ہمیں انسان کو اور مومنین کو جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک چیز بھی ہے اس کو ہم نے جٹلانا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو ہم نے جٹلانا نہیں ہے، ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم اس کو انکار نہیں کرتا۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس چیز کو پسند نہیں کرتے، جو چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی، اس کو سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز میں اس کو مانتا نہیں ہوں یا میں مانتی نہیں ہوں، اس پر وہ ٹکراؤ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے، یعنی کہ میں صحیح ہوں اور یہ کام مجھے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر عموماً سننے میں آتا ہے کہ جب سسٹریں جو بہنیں ہیں وہ حجاب کا جب انہیں کہا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حجاب پردے میں رہا کریں، تو وہ ایسے ہی جو ہے نا بے پردگی اور حجاب وغیرہ کا تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے یعنی کہ مکس ہو رہے ہوتے ہیں اور لبرل لائف زندگی گزار ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اعتراف کریں کہ وہ غلط طریقے پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ سے یعنی کہ ہدایت کی طلب یہ مزید کریں، تو بجائے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جٹلانا ہے۔ یہی تھا جو قریش مکہ نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو جٹلایا، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو جٹلایا گیا، یہی تھا کہ وہ اس جو چیز پر وہ قائم تھے اس پر وہ جو ہے اعتراض وہ ڈٹ گئے ہوئے تھے، اور اس کو
جٹلاتے تھے اور جسٹیفائی کرتے تھے، یعنی ان کو اپنے آپ کو انہوں نے مطمئن کیا ہوا تھا کہ وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کہتے تھے کہ یہ پرانے بزرگوں کی سٹوریاں ہمیں سنا رہا ہے قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ دوسرا یہ، اگر اللہ نے کلام اس طرح کا پیغام بھیجنا ہوتا تو اللہ فرشتہ بھیجتا، یعنی کہ اس طرح بہت سے وہ سوالات کرتے۔ تو گویا کہ جٹلانا نہیں چاہیے۔ اگر میں گناہ کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، میری کچھ کوتاہی ہے، تو مجھے چاہیے کہ مجھے اس کا اعتراف تو کم از کم ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کا کلام سچا ہے، آپ کے پیارے رسول کی سیرت، شریعت سب کچھ سچی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں مزید بہتر ہو سکوں، میں مزید پرہیزگار بن سکوں، میں مزید جو ہے خیر والا بندہ یا بندی بن سکوں۔ اس لیے انسان کو عجز کا اظہار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اس چیزوں کو جسٹیفائی کرے جو وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم نیک راستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کے جو ہیں، مومن کی 4 بطور خاص جو ہے ان کی نشانیوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ میرے پیاروں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یعنی وہ نیکی کرنے کے باوجود نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اچھائی کے کام کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان کے دل خائف رہتے ہیں، ان کے دل میں خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف کہ الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی طرف پلٹ کر جانا ہے، کہیں یہ کہ یہ نامقبول نہ ہو جائے، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں شاید یہ جو ہے یہ اللہ کو قبول نہ ہو، شاید میری جو نیت میں کمزوری ہے، یہ ناقص نیت ہے، یا اس طرح میرے عمل میں اتنا اخلاص نہیں جتنا ہونا چاہیے، یہ اس چیز میں وہ خائف رہتے ہیں، حالانکہ وہ نیکوکار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہی لوگ بلائیوں کو سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بلائی جو ہے اچھے کام یعنی کہ بلائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ شرک نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ ریاکاری نہیں کرتے، اور فرمایا کہ اس میں یہ وہ اپنے جو خواہشات ہیں ان کی وہ پیروی نہیں کرتے۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو پھر ان لوگوں کی جو اخروی کامیابی ہے، ہمیشہ دائمی کامیابی ہے، اس کا انہیں ثمر جو ہے وہ ملے گا، یعنی کہ پورے کا پورا ملے گا، وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکرین توحید، منکرین رسالت، منکرین دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں فرمایا کہ نہ جو لوگ نہیں مانتے ان کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو لوگ نہیں مانتے اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سچ ہے، یا وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کو دل میں پتہ ہے، لیکن اس کو اپنے جو غلط عقائد ہیں ان کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات جو ہیں، ان کی جو ڈیزائرز ہیں اس دنیا کے حوالے سے، وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتی۔ جس طرح جیسا کہ میں پہلے عرض کیا ہے کہ جو لوگ خود نماز نہیں پڑھتے تو اور مسلمان بھی ہیں، مومن مسلمانوں کے گھروں میں پیدا بھی ہوئے ہیں، تو جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ نماز پر اعتراضات کرتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ اللہ کا ہے، حق ہے، اور اللہ معاف کر دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حقوق العباد، وہ اس طرح چلے جاتے ہیں اس طرف۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا اپنے آپ کو مطمئن کرنا جھوٹا ہے اور غلط کاری ہے، یہ غلط کام ہے۔ اس لیے انسان کو تو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بطور خاص نماز، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے تاکہ انسان کو اس کو باور کرایا جائے اس کی امپورٹنس۔ تو یہاں خواہشات کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے، وگرنہ لوگوں کو پتہ ہے اور لوگ مان جاتے۔ اسی طرح جو لوگ مثال کے طور پر، جیسا کہ میں نے اگزامپل پہلے دیا تھا، جو لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ جٹلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو خواہشات ہیں وہ نہیں ان کو تبدیل ہونے دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کس حد تک اپنے نفس کی جو ڈیزائر یا خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور کس حد تک ہم جو ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے ہمیں، کسی حالت میں میرے سمیت، مجھ سمیت سب کسی حالت میں ہم کو دین پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس نفس ہمارا کی جو برائیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر آتا ہے، اور یہاں جن کے اعمال یعنی کہ اسٹرانگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جب قیامت کا جو آغاز ہوگا اور سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جن کا پلڑا اعمال کا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور دوسرے جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں اعمال بھی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا، وہ اس لیے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پوری کوشش کی ہوتی ہے اس دنیا میں زندگی میں، اگر کوئی نہ جانے میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں چھوٹی موٹی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اس کے بعد سورہ نور شریف آتی ہے۔ یہ سورہ جو ہے مدنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ابتدائی سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں جو بدکار عورت یا مرد ہیں ان کے حوالے سے جو شرعی قوانین ہیں ان پر ذکر کیا گیا کہ اتنے کوڑے، یعنی کہ ان کا اگر گواہی مل جائے تو ان کو 100 کوڑا دونوں کو ملنا چاہیے۔ شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ کہیں زنا کرتے ہیں اور اس کا ثبوت مل جا چکا ہے۔ اسی طرح یہ جو تقریباً 16 جو احکام بیان ہوئے ہیں اس طرح بے حیائی سے بچنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی زانی کے اور زانیہ کے حوالے سے جو رولز ہیں شریعت مطہرہ میں جو بیان کیے گئے ہیں، یہ اس پارہ کی اس حصے میں وہ ٹاپکس آتا ہے۔ اس کے بعد اسی پارہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو بیان فرمایا ہے بطور خاص۔ اس سورہ مبارکہ میں آیہ نمبر 11-12 ان آیات بینات، یہ پورا پیسج جو ہے یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کی جو رفعت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب جو علی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام حیا ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالی نے پاک کلام میں بطور خاص اماں عائشہ کی فضیلت کو بیان کیا، ان کے ادب و احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اس سورہ مبارکہ میں ایک اور جو امپورٹنٹ ٹاپک وہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کی ماں بہن بیٹی کو ایسے دیکھ کر جو ہے اس پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، اس کو جو ہے شک سے نگاہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ کوئی ایک بیٹی ہے، نوجوان لڑکی ہے، عورت ہے، ماں بہن ہے، بیٹی ہے، وہ کسی مرد کے ساتھ تو انسان ایسے ایکسکیوز بنا دیتا ہے اور اس کو جو ہے اس کے خلاف اس کی بہتان کرتا ہے، یا اس کو الزام تراشی یا اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ جو مرد جس کے ساتھ وہ چل رہی ہیں کر رہی ہیں وہ ان کا بھائی ہو یا ان کا ہسبینڈ ہو، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی چیز پر یعنی کہ کسی ماں بہنی بیٹی کو دیکھیں تو آپ نصیحت کریں تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان پر بہتان لگائیں اور غلط الزام لگائیں۔ یہاں عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، عورتوں پر ایسے جو ہے باتیں کرنے کی منع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اس سے بچو، اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں تجھ سے پوچھو گی، اور تم ایسا وقت آئے گا جب قیامت کے دن تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر تمہارا ہر چیز جو ہے وہ تمہاری زبانیں، تمہارے منہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہ اس دن سے آنے سے پہلے بچو، اور کسی پر اس طرح بہتان یا الزام اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ یہاں بطور خاص خواتین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تم کو نصیحت ہی فرماتا ہے، اور پھر تم جو ہے کہ اگر اہل ایمان ہو، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرو اور اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرو۔ غیر اخلاقی یا گفتگو یا غیر اخلاقی کردار کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اچھے کردار والے بن جاؤ۔ یہاں ناظرین محترم ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے ایسی جو بیہودہ بات نہ کریں جو گناہ میں آتی ہے، اور اس طرح کسی پر جو ہے الزام یا بہتان یا آپ نہیں لگائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بیان کیے ہیں،
فرمایا کہ جو لوگ ڈسبلیور ہیں، کفار ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ انسانی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس دنیا میں اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، خواہ کہ کچھ بھی وہ کام کرتے ہیں، خواہ جس زندگی کو گزار رہے ہیں ان کو وہ اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن یہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شراب، مثال ایسی ہے جیسے ایک شراب نظر آئے، تو ایک پیاسا جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پانی ہے، پانی جب وہ قریب جاتا ہے تو اس کو پانی نہیں، وہ تو ریت ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کامیاب ہیں، فرمایا ان کو یہی کامیابی جو لے ڈوبے گی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منکرین کے جو اعمال ہیں وہ تو ضائع ہو جائیں گے، اور منافق کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، غلط لوگ جو ہیں، ان کے اعمال کی ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ سمندر کی تہ پہتا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے چلتے جائیں گے، یعنی کہ اور پھر اپنا ہاتھ وہ اوپر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اوپر نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ اسی طرح جب انسان، ایک مثال دی جائے گی قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اتنا ڈوب جاتا ہے، سمپلیفائڈ ورڈز ہیں ناظرین محترم، وہ اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی کہ میں کہاں ہوں کیا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس طرح گناہوں کی بستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہوں کی جو زندگی ہے ایک کنواں ہے، ایک جیسا کہ یہاں یہ سمندر ہے، آدمی ڈوبتے ہی جا رہا ہوتا ہے، ڈوبتے ہی جا رہا ہے، اس کے اوپر لہریں، لہر پر لہر، موج پر موج، موج پر موج آتی آ رہی ہے، تو پھر انسان وہ جمپ مرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس کو وہ نکل نہیں سکتا، کہ ایک حد تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس حد سے جانے سے پہلے توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور بطور خاص رمضان شریف کے مہینے میں ناظرین محترم یہ بڑی ایک موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ ہم سب اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، جن لوگوں نے گناہ کیے، جن لوگوں نے نہیں کیے ان کا وہ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جس راہ پہ بچا رکھا ہے اللہ اپنے فضل سے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے اپنے نیک پاک صالحین لوگوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے، یہاں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں انسان جو حاضر ہوگا، تو پھر یہاں فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن خود ان کی زبانیں، السنتہم اس کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون انہی کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے دنیا میں، یہ کرتے تھے، وہ کرتے رہے تھے اس دنیا میں۔ ناظرین محترم، یہ جو جسم ہے، یہ جو ہاتھ ہے، ان کی ہم اتنی لک آفٹر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہی ہاتھ جو ہے یہ انسان کے اپنے وجود کے جو حصے ہیں نا، وہی جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہے انصاف کا معیار اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دنیا کو پاگل بنا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے غلط باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے ایسے ٹنڈوسلے مارتا ہے، باتیں بناتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں انسان کو دل میں پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نفس ہمارا ہے، اس کی خواہشات، نفس کی خواہشات جو اس کو مجبور کر دیتی ہیں، وہ جٹلاتا رہتا ہے تاکہ قیامت آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا اس بارے میں کہ جو جب موت آتی ہے تو پھر انسان کہے گا کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار چانس دے واپس جانے کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو واپس جانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو لہذا ناظرین محترم، ہم کو یہ احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم توبہ کریں، اور یعنی اس وقت سے بمانا کہ موت سے آنے سے پہلے ہم توبہ کریں اور اللہ کو یعنی کہ راضی کر لیں۔ اگر اللہ کو ہم نے اس دنیا میں اس موت سے آنے سے پہلے راضی نہ کیا تو پھر ہمیں پچھتاوا ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے جب موت قریب آئے گی تو پھر انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا، پیچھے جانے کی دعائیں کرے گا، پھر وہاں کوئی چانس نہیں ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یہی حکمت الہی ہے۔
اس کے بعد ناظرین محترم سورہ فرقان ہے، یہ مکیہ سورہ ہے، یعنی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق و فیصلہ کرنے والا قرآن، یہاں قرآن مجید کی عظمت، یہاں قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے کہ فرمایا کالا عبدہ ہی، اپنے پیارے محبوب مکرم معظم بندے حضرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پر نازل فرمایا وہ میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نازل فرمایا تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی گئی، ایک تو شان عبدیت کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بزرگوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں بندہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا رشتہ ہے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ یہاں اپنائیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا بندہ، یہاں اللہ کی محبت ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عبدیت کی جو ہے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے شان ہے، آپ نذیر بھی ہیں، بنی آدم کو برے کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ان کو ڈراتے ہیں تاکہ کل انہیں وہ سزا نہ ملے، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈرانا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ انسانیت کی بہتری کے لیے۔ اسی طرح ناظرین محترم ہمارے جو بزرگ جو ہے والدین جو عزیز و اقارب جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ نصیحت دیتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں یہ کام نہ کرو، یہ نہ کم کرو، ان کا مقصد ان کی ذات کے کچھ نہیں ملنا ہوتا ہے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برائی کو روکنے کی کوشش کرو اور نیکی کی دعوت دیا کرو، تو وہ ایک لحاظ سے برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی اس پر عمل کر رہے ہیں، تو تواصی بالحق کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو بھی ہم کو اچھی نصیحت دے، اچھا طریقہ دے، اچھی ایڈوائس دے، اچھا واعظ دے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ عمل کرنا ہے نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن کم از کم شکر تو اس کا ادا کریں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو نذیر ہونا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ پر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی اسی کے لیے ہے، یہ ساری کائنات اسی کے لیے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ تو وہ پاک ذات ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہاں اس کے برعکس فرمایا کہ مشرکین نے تو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے ہیں، جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو کسی کے نقصان کرنے کے مالک نہیں ہیں، جو کسی چیز کو کسی کو نہیں کر سکتے، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھانے کی ان میں طاقت ہے یا اختیار رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، اور یہ لوگوں کی ایک اپنی جو ہے افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے خود یہ جو سوچ ہے گھڑ لی ہے، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے، ان کے خیالات کی جو ہے وہ یہاں منظر کشی کی جا رہی ہے کہ لوگ کیوں اس طرح یہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یعنی رسالت کا ذکر ہے اور قیامت کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ ناظرین محترم، اب جو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے جو نفوس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور خاص جو ہم نے جو نقطہ جو ہے بے حیائی کے حوالے سے، زناکاری کے حوالے سے، زناکاری ایک میجر کرائم ہے جہاں سورہ نور میں اس کے بڑی جو ہے وعید آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی سزائیں بھی یہاں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو اس لیے خواہ شادی شدہ ہو اس پر زیادہ ہیں، شادی شدہ ہو نہ شادی شدہ تب بھی جو ہے آپ زناکاری جو بہت بڑا جو گناہ کبیرہ ہے اس سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی یا کوئی جو بہن بیٹیاں جو آپ نظر آئیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ لہٰذا اس چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں، اللہ سے ڈرتے رہنے کی کوشش کریں، اور قیامت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کہا سنا قبول فرمائے، اور ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے آباء اجداد کے حق میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔